اندر آپ کو کوئی بات نہ قرآن کے خلاف ملے گی نہ حدیث کے خلاف ملے گی۔ بنیاد کیا ہے؟ اس مسلک کی بنیاد دو باتوں پر ہے، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو باتوں پر مسلک کی بنیاد ہے، اور یہی دو باتیں حق ہے، یہی دو باتیں سچ ہے، یہی دو باتیں دین کا محور اور منبع ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا اور یہ فرمایا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، آپ دنیا میں جا رہے ہیں، ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، رہنمائی ہماری طرف سے آئے گی، رہبری ہماری طرف سے آئے گی، دین ہماری طرف سے آئے گا، وہی ہماری طرف سے آئے گی۔ سارے انبیاء پر وہی آسمانوں سے آتی رہی، کسی نبی نے دین اپنی طرف سے نہیں بنایا، ہر نبی اللہ کی بات پر چلتا رہا، اللہ کی وحی پر چلتا رہا، اللہ کی بات کو مانتا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ پر بھی اللہ نے وحی نازل کی، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں وحی نازل ہوئی، قرآن کی صورت میں وحی نازل ہوئی۔ حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث وحی خفی ہے، قرآن وحی جلی ہے، حدیث سے وحی غیر مطلوب ہے، قرآن مطلوب ہے، یہ دونوں وحی ہے اور یہ دونوں اسلام ہے۔ جو وحی ہے یہ بات ماننی پڑے گی، جو چیز وحی ہے وہی اسلام ہے، جو چیز وحی نہیں ہے وہ اسلام ہو سکتی، جو چیز وحی ہے وہ اسلام ہے، جو وحی نہیں ہے وہ اسلام ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ قرآن وحی ہے یہ اسلام ہے، حدیث وحی ہے یہ اسلام ہے، قرآن و حدیث دونوں وحی ہے یہ اسلام ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز تیسری وحی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فقہ وحی ہے، منطق وحی ہے، فلسفہ وحی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب فقہ وحی نہیں ہے، جب وحی قرآن ہے، وحی حدیث ہے، تو پھر رب کے قرآن کو ماننا پڑے گا، نبی کی حدیث کو ماننا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی شخص کسی بات کو مانے، رب کعبہ کی قسم وہ صحیح منہج پر قائم نہیں رہ سکتا۔ بات سیدھی سادی سی ہے، بات کے اندر ہیج پیچ نہیں ہے، میری بات کے اندر کوئی منطق فلسفے کا کوئی ہیج پیچ نہیں ہے، میری بات کو میں ملاوٹ کر کے پیش نہیں کر رہا، بڑے سادے سے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یاد رکھو قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز دین نہیں ہے۔ قرآن دین ہے، حدیث دین ہے۔ اٹھاؤ حدیث پاک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، ساری کائنات سامنے بیٹھی ہے، آقا ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آقا نے کیا کہا؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ کتنی چیزیں چھوڑی؟ میں جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ساری کائنات مل جائے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تم نے ان دو چیزوں کو پکڑے رکھنا ہے۔ میرے نبی نے دو چیزوں کو پکڑنے کا حکم دیا، دو چیزوں پر قائم رہنے کا حکم دیا، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ ایک چیز میرے نبی نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے، دوسرا نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے دو چیزوں پر قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، نبی نے تیسری چیز کا حکم نہیں دیا۔ جب نبی نے تیسری چیز کو ماننے کا حکم نہیں دیا ہے تو ہم تیسری چیز کو نہیں مان سکتے۔ نبی نے دو چیزوں کا کہا ہے، اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ حدیث۔ نہ قرآن میں تمہیں تیسری چیز ملے گی، نہ حدیث میں تیسری چیز ملے گی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اٹھاؤ قرآن۔ قرآن نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کیا، اس کی بات سچی ہے، اس کی بات تم نے ماننی ہے، اس کی بات اٹل ہے۔ صرف نبی مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ان کی بات سچی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، مسائل کے اندر اختلاف ہے، نماز میں اختلاف ہے، روزے کے اندر اختلاف ہے، حج کے اندر اختلاف ہے، جہاد میں اختلاف ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے میں اختلاف ہے، چلنے پھرنے میں اختلاف ہے۔ اختلاف حل کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کہا فلاں امام کو ماننا اختلاف حل ہوگا، فلاں امام کو ماننا اختلاف حل ہوگا، فلاں کے مقلد بننا اختلاف حل ہوگا، فلاں کی بات ماننا اختلاف حل ہوگا، یہ بات نہیں کہی۔ جاؤ اٹھاؤ قرآن کیا کہتا ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے نماز سے لے کر جہاد تک، جس مسئلے میں اختلاف ہو رب کے قرآن کو اٹھاؤ، نبی کی حدیث کو اٹھاؤ، اس سے اختلاف تمہارا ختم ہو جائے۔ اختلاف کا حل قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اختلاف کو اگر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اختلاف ختم ہو سکتا
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اجتماعیت قرآن اور حدیث کے اندر ہے. اجتماعیت جس بات پر ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے, اجتماع ہو سکتا ہے, ہم ایک بات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث پہ جو قائم ہوگا اس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. قرآن و حدیث پر جو رہے گا اس کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے. قرآن و حدیث پر جو قائم رہے گا, جو اس کو مانے گا, جو اس کو اپنا منہج مانتا ہے, ہم اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ ہم چل سکتے نہیں چل سکتے. قرآن اٹھاؤ. قرآن کسی نبی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کا دین مکمل ہوا ہے, لیکن نبی آخر الزمان کو یہ بات کہتا ہے قرآن, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے. یہ دین مکمل ہے. نماز مکمل ہے, روزہ مکمل ہے, زکوٰۃ مکمل ہے, حج مکمل ہے, جہاد مکمل ہے, ہر چیز مکمل ہے. جب ایک چیز مکمل ہو گئی ہے اس کے اندر نہ رائی کے دانے کے برابر اضافہ کیا جا سکتا ہے, نہ رائی کے دانے کے برابر کمی کی جا سکتی ہے. یہ مسجد مکمل ہے, اس کے اندر آپ نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. یہ ہاتھ مکمل ہے, نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. آپ اضافہ کریں گے یہ ہاتھ قبول نہیں کرتا, آپ کمی کریں گے یہ ہاتھ قبول نہیں کرتا. جس طرح یہ ہاتھ نہ کمی کو قبول کرتا ہے نہ اضافے کو قبول کرتا ہے, اسی طریقے سے دین محمد نہ کمی کو قبول کرتا ہے نہ اضافے کو قبول کرتا ہے. اور دین محمد رب کے قرآن کا نام ہے, نبی کی حدیث کا نام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کی تکمیل کس بات پر ہوئی تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ فقہ کو نہیں مانتے تو آپ کا گزارا کیسے ہوگا, آپ کا نظام کیسے چلے گا. میں یہ پوچھتا ہوں, صحابہ کا گزارا ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ صحابہ کا گزارا ہوا, تابعین کا ہوا, تابع تابعین کا ہوا, نبی پاک کا ہوا. جب ان کا گزارا ہو گیا ہمارا گزارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کا گزارا ہو گیا ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارا ایمان ہے صحابہ حق پر تھے, ہمارا ایمان ہے صحابہ کس پر تھے؟ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سچے اور پکے مومن ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, ان جیسا ایمان لے کر آؤ ہدایت پا جاؤ گے. ان کا ایمان آئیڈیل ایمان ہے, ان کا ایمان بہترین ایمان ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ نے فرمایا ہم ان سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. جاؤ قرآن کو اٹھاؤ, قرآن کو پڑھو. صحابہ معیار حق ہیں, صحابہ مومن ہیں, صحابہ فلاح پانے والے ہیں, صحابہ جنتی ہیں, صحابہ کو رضات کی سندیں ملی ہیں. اٹھاؤ, صحابہ کس بات کو مانتے تھے؟ صحابہ رب کے قرآن کو مانتے تھے, نبی کی حدیث کو مانتے تھے. جب قرآن اور حدیث کو مان کر صحابہ جنتی ہیں, قرآن اور حدیث کو مان کر تابعین جنتی ہیں, قرآن اور حدیث کو مان کر تبع تابعین جنتی ہیں, آج کا اہل حدیث قرآن اور حدیث کو مان کر جنتی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ بات کہتے ہیں اگر یہ فتویٰ لگایا جائے کہ ان اماموں کے بغیر گزارا نہیں ہے, جو ان کی تقلید نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو صحابہ جنت میں گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ گئے ہیں. ہمارا ایمان ہے گئے ہیں, بغیر تقلید کے جنت میں گئے ہیں, بغیر ائمہ کو ماننے کے جنت میں گئے ہیں. اور یہ بات بتلاؤ, لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم فقہ کو نہیں مانتے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا. تم نماز کیسے پڑھو گے, روزہ کیسے رکھو گے, زکوٰۃ کیسے دو گے, حج کیسے کرو گے؟ اگر تم ائمہ کو نہیں مانتے, تم اگر فقہ کو نہیں مانتے تو تم نماز کیسے پڑھو گے؟ مجھے یہ بتلاؤ کہ صحابہ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. کس کے مطابق پڑھی تھی؟ فقہ حنفی کے مطابق, شافعی کے مطابق, حنبلی کے مطابق؟ نہیں. کس کے مطابق پڑھی؟ قرآن اور حدیث کے مطابق پڑھی. جب صحابہ قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, جب تابعین قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, تبع تابعین قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, میرا ایمان ہے انہوں نے پڑھی ہے, وہ جنتی ہیں. تو ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دین کی بات بتلائی ہے, ایک ایک دین کی بات بتلائی ہے. ایک صحابی, بدو دیہاتی صحابی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں جس عمل کے کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں. صحابی کہتا ہے ایسا عمل بتلائیں کہ اس کو کرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں. نبی پاک نے فرمایا تو کلمہ شہادت کی گواہی دے,
اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دے، 5 وقت نماز ادا کیا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھا کر، اپنے مال کا زکات دیا کر، یہ 4 باتیں میرے نبی نے اس صحابی کو سمجھائی ہیں۔ بدو دیہاتی صحابی ہے، نبی پاک کے سامنے کھڑا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کر وہ نبی سے دین سیکھ رہا ہے، نبی صحابی کو دین بتلا رہا ہے۔ صحابی کیا کہتا ہے، یہ باتیں صحابی نے سنی، یہ 4 باتیں نبی نے بتلائیں، صحابی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول کعبے کے رب کی قسم ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ کیا کہا تھا؟ جو دین آپ نے بتلایا نہ اس کے اندر کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ صحابی چلا گیا، یہ بات کہی صحابی چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی کو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس شخص کو دیکھے، یہ دنیا میں جنتی جا رہا ہے۔ جس نے یہ بات کہی تھی دین کے اندر نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، آج ہم نے دین کے اندر کمی بھی کر دی ہے، دین کے اندر اضافہ بھی کر دیا ہے، دین کی کمی کے بھی قائل ہے، دین کے اندر اضافے کے بھی قائل ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حوض کوثر کے اوپر میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، ایک گروہ آئے گا میری امت میں سے ہوگا، لیکن فرشتے مار مار کر پیچھے ہٹائیں گے، فرشتے کہیں گے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کہیں گے ہمیں پانی پی لینے دو، ہم تو پانی پینے کے لیے آئے ہیں، فرشتے پیچھے ہٹائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا فرشتوں ان کو میرے قریب آنے دو، ان کو دور کیوں بھگا رہے ہو، میرے ہاتھوں سے ان کو پانی پی لینے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا اضافے کر لیے تھے، انہوں نے دین کے اندر بڑے عجیب اضافے کیے تھے، انہوں نے دین کے اندر بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں گھڑ لی تھی۔ نبی پاک کیا فرمائیں گے؟ آپ یہ نہیں فرمائیں گے دین کے اندر اضافہ کیا تھا میری امت کے لوگوں آ جاؤ پانی پیو، نہیں، اللہ کے رسول کیا کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ارے لے جاؤ ان کو دور لے جاؤ، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل لیا تھا، آج ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ دین کس چیز پر مبنی تھا؟ قرآن اور حدیث پر۔ وہ قرآن اور حدیث آج بھی ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب قرآن اس وقت موجود تھا آج بھی موجود ہے، قرآن پر اس وقت بھی لوگ عمل کرنے والے موجود تھے، حدیث پر اس وقت بھی عمل کرنے والے موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ درمیان میں تقلید کا معاملہ نکالا گیا، ائمہ کا معاملہ نکالا گیا، شافعیت، حنبلیت، حنفیت، دیوبندیت، بریلویت، سہروردیت، قادریت، چشتیت، یہ ساری کی ساری باتیں دین کے اندر اضافے کے طور پر نکالی گئی۔ کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، حنفی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، شافعی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، مالکی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں چاروں مسلک حق پر ہیں۔